وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کا درس سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا جو باب زیر بحث ہے باب الوتری، اس باب کی تقریباً 6 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، اور ان تمام نشستوں میں یہی گفتگو کی گئی ہے کہ وتر کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے۔ دوسری بات یہ تھی، تابعین کا یہ قول تھا، بعض تابعین کا، کہ وتر کی نماز 1 رکعت ہے، یہ فریق اول تھے۔ فریق ثانی میں احناف، شوافع، حنابلہ، یہ تمام حضرات تھے۔ ان کے یہاں وتر کی رکعتوں کی تعداد 3 ہے، لیکن ان میں باہم اختلاف تھا۔ احناف کے یہاں وتر کی نماز 3 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھی جائے گی، جبکہ باقی حضرات کے نزدیک 3 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھی جائے گی۔ ابھی تک جتنی حدیثیں ذکر کی گئیں ان سے صاحب کتاب نے یہی ثابت کیا ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو شوافع وغیرہ ہیں، ان کی طرف سے جو احادیث پیش کی گئی ان کا ضمنی طور پر جواب دیا جا چکا ہے۔ البتہ 1 رکعت کی جو قائلین ہیں ان کے کچھ دلائل اس باب کے اخیر میں آئیں گے۔ اب ہم جو ہے امام طحاوی کی نظر پڑھتے ہیں اس سلسلے میں کہ وتر کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث آپ نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ذکر کی ہیں۔ آج ہم نظر پڑیں گے امام طحاوی کی، اور سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ثم اردنا ان نلتمس ذلك من طریق النظر، پھر ہم نے عقل و فکر کے طریقے سے وتر کی رکعتوں کی تعداد کو جاننے کی کوشش کی۔ تو اب نظر کیا ہے؟ امام طحاوی فرماتے ہیں فوجدنا الوتر لا يخلو من احد وجہین، وتر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ فرض ہوگا یا غیر فرض ہوگا۔ اما ان یکون فرضا او سنہ، یا تو وتر فرض ہے یا غیر فرض ہے۔ سنت کا مطلب واجب، لیکن یہاں پہ اس کا معنی غیر فرض لگائیے۔ تو وتر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ فرض ہے یا غیر فرض ہے۔ اگر یہ فرض ہے تو فرائض میں سے کوئی بھی نماز یہ 3 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نماز 2 رکعت ہے، یا وہ نماز 4 رکعت ہے، یا وہ نماز 3 رکعت ہے۔ جیسے فجر ہے 2 رکعت ہے، اور عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے۔ پھر سن لیجیے، وتر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وتر فرض ہیں یا غیر فرض ہیں۔ اگر یہ فرض ہیں تو پھر فرائض کو ہم نے غور کیا تو تمام فرض نمازیں 3 قسم کی ہیں، کچھ 2 رکعت سے پڑھی جاتی ہیں، کچھ 4 رکعت سے، کچھ 3 رکعت سے۔ اب تیسرا مقدمہ، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر نہ تو 2 ہیں نہ 4 ہیں، اس پر سب کا اجماع ہے۔ لہذا 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان کی مشابہت ختم ہو گئی، 2 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان کی مشابہت بھی ختم ہو گئی۔ اب تیسری نماز کون سی بچی؟ مغرب 3 رکعت والی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وتر کی نماز یہ 3 ہی رکعت ہونا چاہیے۔ یہ قیاس اس صورت میں ہے جبکہ ہم وتر کو فرض سے ملحق کر دیں۔ اتنے کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، فوجدنا الوتر لا يخلو من احد وجہین، ہم نے وتر کو پایا کہ یہ 2 حالوں میں سے 1 حال سے خالی نہیں۔ اما ان یکون فرضا او سنتا، یا تو وتر فرض ہیں یا سنت ہیں، یعنی غیر فرض ہیں۔ فإن کان فرضا، اگر وتر کو فرض مانے، فإنا لم نرى شيئا من الفرائض الا على 3 اوجه، تو ہم فرائض کو 3 قسموں میں پاتے ہیں۔ فمنہ ما هو رکعتان، کچھ وہ نمازیں ہیں فرض جو 2 رکعت ہیں، ومنہ ما هو 4، اور کچھ وہ نمازیں جو 4 ہیں،
ومنہ ما ہوا ثلاثن، اور کچھ وہ ہیں جو 3 ہیں۔ وکل قد اجمع ان الوتر لا تکون سنتین ولا اربعا، اور تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر کی رکعتیں 2 اور 4 نہیں ہیں۔ فثبت بذلک انہ ثلاث، تو اس قیاس سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے۔ ھذا اذا کان فرضا، یہ گفتگو اس صورت میں ہے جبکہ وتر کو فرض سے ملحق مانا جائے۔ واما اذا کان سنہ، اور اگر وتر کو غیر فرض قرار دیا جائے، فإنا لم نجد شيئا من السنن الا وله مثل في الفرض، تو اگر وتر کو غیر فرض قرار دیا جائے، یعنی سنت یا واجب قرار دیا جائے، تو ہم کوئی بھی چیز سنتوں میں سے نہیں پاتے ہیں مگر یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثل فرض کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر وتر کو از قبیل سنن قرار دیا جائے تو ہم نے تمام سنتوں پر غور کر کے دیکھا تو کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی اصل فرائض میں موجود نہ ہو۔ فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض، تو ہم نے کوئی بھی ایسی سنت نہیں پائی مگر یہ کہ اس کی مثل فرض کے اندر موجود ہے۔ من ذلك الصلاۃ، اب نماز میں اگر غور کریں، اگر اس قاعدے کو نماز میں دیکھیں، دعویٰ کیا ہے کہ ہر سنت کی اصل فرض کے اندر موجود ہے۔ تو اگر اس قانون کو اگر نماز کے اندر دیکھیں، منہا تطوع و منہا فرض، کہ کچھ نمازیں تطوع یعنی غیر فرض ہیں اور کچھ فرض ہیں۔ ومن ذلك الصدقات، اور صدقات میں اگر دیکھیں، لہا اصل فی الفرض، تو اس کی اصل ایک تو فرض میں ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور ایک نفلی صدقہ ہے۔ ومن ذلك الصیام وله اصل فی الفرض، اور نفلی روزوں کی جہاں تک بات ہے ان کی ایک اصل بھی فرض کے اندر موجود ہے، اور وہ صیام شہر رمضان، یہ رمضان کے روزے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وما اوجب اللہ عز وجل فی الکفارات، اور مختلف جنایتوں میں جو کفارے ہوتے ہیں، مختلف جنایتوں میں اللہ نے جو کفارے واجب کیے ہیں وہ ہیں۔ ومن ذلك الحج، اور حج میں اگر غور کیا جائے، یتطوع به، تو اس میں بھی ایک نفلی حج ہے۔ وله اصل فی الفرض، اور اس کی اصل فرض میں موجود ہے، وہ کیا؟ حجۃ الاسلام۔ ومن ذلك العمرہ، اور عمرہ بھی ہے، یتطوع بها، اس کو نفلی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ووجوبها فیہ اختلاف، اب عمرے کے اندر عمرہ واجب ہے یا سنت ہے، اس میں چونکہ اختلاف ہے، سنبینہ فی موضعہ انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم اس کے مقام پر بیان کریں گے، عمرے کے اندر جو وجوب اور سنت کا اختلاف ہے۔ ومن ذلك العتاق، اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنا، اس کی ایک اصل تو فرض میں ہے، وہ کیا ہے؟ وهو ما فرض اللہ عز وجل فی الکتاب من الکفارات والظہار، یعنی کفارات اور زہار کے سلسلے میں جو غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فکانت هذه الاشیاء كلها یتطوع بها، تو یہ تمام عبادتیں جن میں غیر فرض عبادت ہے، ولها اصول فی الفرض، تو ان کی اصل فرض کے اندر ضرور موجود ہے۔ فلم نرى شيئا يتطوع به الا وله اصل فی الفرض، لہذا ہمیں کوئی بھی ایسی غیر فرض عبادت نہیں ملی جس کی اصل فرائض کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کا میں خلاصہ دوسرے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں۔ اگر وتر کو از قبیل سنن قرار دیا جائے تو ہم نے تمام سنتوں پہ غور کر کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس کی اصل فرض کے اندر موجود نہ ہو۔ اور فرائض کتنے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں، ثنائیہ، رباعیہ، ثلاثیہ، 2 2، 4 4، 3 3۔ تو ہر ایک سنت کی اصل فرض کے اندر موجود ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے عبادت مالیہ کو دیکھیے، یعنی کوئی ایسی نفلی عبادت نہیں ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی اصل فرائض میں موجود نہ ہو۔ جیسے نفلی صدقات ہوتے ہیں، ان نوافل کے لیے فرائض میں اصل موجود ہے، یعنی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے نفل اور سنت روزہ، اس کے لیے فرائض میں اصل موجود ہے، جیسے کہ صوم رمضان ہے، صوم کفارہ ہے۔ اسی طرح نفلی حج ہے، اس کے لیے بھی فرائض میں اصل موجود ہے، حجۃ الاسلام۔ البتہ عمرے کے بارے میں فرض یا واجب ہونے میں اختلاف ہے۔
جس کی تفصیل انشاءاللہ اس کے موقع پہ آ جائے گی۔ اسی طرح نفلی غلام آزاد کرنا، اس کی بھی فرائض میں اصل موجود ہیں، جیسے کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرنا۔ لہذا پتہ یہ چلا کوئی بھی نفلی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے لیے فرائض میں کوئی نہ کوئی اصل نہ ہو۔ ہاں ایک چیز ہے کہ فرض ایسا ہے کہ جس کے ساتھ نفل موجود نہیں ہے۔ پھر سن لیجیے، مصنف نے دعویٰ کیا کیا، اگر ہم وطر کو سنت قرار دیں تو کوئی بھی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کی مثل فرض کے اندر موجود نہ ہو، لیکن اس کا برعکس ہے، یعنی ایسا فرض موجود ہے جس کی اصل نوافل میں نہیں، یعنی جس کے ساتھ کوئی نفل نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ فرض ہے لیکن اس کا کوئی نفل متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی نفل یہ متبادل نہیں ہے۔ تو ہر سنت کی اصل فرض میں موجود ہے، لیکن ہر فرض کی مثال غیر فرض میں ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ دو مقدمے ہو گئے۔ اب پہلا مقدمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب دوسرا مقدمہ پڑھیں گے کتاب میں۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءً هِيَ فَرْضٌ، ہاں کچھ ایسی چیزیں ہمیں ضرور ملی جو فرض ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُتَطَوَّعَ بِهَا، لیکن ان کے ساتھ نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ جیسے منها الصلاة على الجنازة، اور انہی چیزوں میں سے نماز جنازہ، وہی فرض، وہ فرض ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُتَطَوَّعَ بِهَا، لیکن اس کے ساتھ نفل نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِالْآخِرَةِ مِنْهَا، اور کسی شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میت کے اوپر 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھے۔ ولا یجوز لأحد، اور کسی شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میت کے اوپر 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھے۔ یتطوع بالآخرۃ منہما، اور دوسری مرتبہ پڑھنے کو وہ جو ہے نفل شمار کر لے۔ فکان الفرض قد یکون فی شیء ولا یجوز ان یتطوع بمثلہ، تو کبھی فرض اس درجے میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نفل نہیں ہوتا ہے، یعنی غیر فرض نہیں ہوتا ہے۔ ولم نرى شيء يتطوع به الا وله مثل في الفرض، لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ جو نفل ہو یعنی غیر فرض ہو مگر اس کی فرض میں مثال موجود نہ ہو، یعنی جو بھی نفل ہے یا سنت ہے اس کی مثال فرض میں ضرور موجود ہوگی۔ منہ اخذ وکان الوتر یتطوع، اب یہ اصل مضمون ہے۔ اس تفصیل سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔ اس تفصیل کو ایک مرتبہ میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ تفصیل یہ ہے کہ ہم نے وتر پر غور کیا تو ہم نے دیکھا یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ فرض ہوگا یا سنت ہوگا۔ اگر یہ فرض ہے تو ہم نے فرائض پر توجہ کی کہ وہ 3 قسم پر ہیں، 2 2 4 4 3 3، اور تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر کی نماز نہ 2 رکعت ہے نہ 4 رکعت ہے، لہذا 3 رکعت مقرر ہو گیا۔ یہ گفتگو تھی اس صورت میں جبکہ وتر کو آپ فرض مانیں، اور اگر وتر کو آپ سنت مانتے ہیں تو پہلا مقدمہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کی مثال فرض کے اندر موجود نہ ہو۔ ہاں ایسا ہے، ایسا فرض ہے کہ جس کے ساتھ نفل نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وتر کو کس طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ منہ اخذ، ان 2 مقدموں سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔ وکان الوتر یتطوع بہ، اور وتر کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو غیر فرض کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ فلم یجز ان یکون کذالک الا ولہ مثل فی الفرض، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ فلم یجز ان یکون کذالک الا ولہ مثل فی الفرض، کہ جب وتر کو سنت کے طور پر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی مثال فرض کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ قاعدہ بیان کیا، یعنی ہر سنت کی اصل فرض میں موجود ہے لیکن ہر فرض کی مثال سنت کے اندر موجود نہیں۔ اب وتر کو سنت کے طور پر یا واجب کے طور پر یا غیر فرض کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اور غیر فرض کی مثال فرض کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ فلم یجز ان یکون کذالک الا ولہ مثل فی الفرض، لہذا وتر غیر فرض نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کی کوئی مثل فرض کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ والفرض لم نجد فیہ وترا الا ثلاثا، اور فرائض میں جب ہم نے غور کیا تو اس میں طاق عدد اگر ہم نے کچھ پایا ہے تو وہ 3 عدد ہے جو مغرب کی نماز ہے۔ فثبت بذلك ان الوتر ثلاث، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وتر کی نماز یہ 3 رکعت ہے۔ هذا هو النظر
یہ نظر ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تینوں ائمہ کا قول ہے اور ان کا مذہب ہے۔ یہ ہو گئی نظر۔ اب آگے چلیے، وقد روی فی ذلک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وطر کی رکعتوں کی تعداد 3 ہے، اس پر روایات پیش کر دی گئیں، نظر پیش کر دی گئی۔ اب صحابہ اکرام کی تائیدات پیش کی جا رہی ہیں کہ صحابہ اکرام بھی وطر کی نماز 3 رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے میں ایک چیز بطور مقدمہ عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہمیں 2 قسم کے صحابہ نظر آتے ہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو وطر کی نماز میں 3 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 8 رکعت کہنا چاہیے نفل کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 11 ہو جاتی تھی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو 3 رکعت وطر کے قائل تھے اور اسی پر ان کا فتویٰ تھا اور اسی پر ان کا عمل رہا، اور دوسرے وہ صحابہ تھے جو وطر پڑھتے تو 3 ہی تھے مگر 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے قائل تھے۔ تو یہ 2 قسم کے صحابہ اکرام تھے۔ پھر سن لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وطر کے بارے میں، تو صحابہ 2 طریقے کے تھے۔ کچھ وہ تھے جو 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور آخر میں سلام پھیرتے تھے، لیکن وطروں سے پہلے 8 رکعتیں نفل ملا لیتے تھے اور کل ملا کر 11 رکعت ہو جاتی تھی۔ اور کچھ وہ صحابہ تھے جو پڑھتے تو 3 وطر تھے لیکن 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے قائل تھے، پھر تیسری رکعت پر سلام پھیرنے کے قائل تھے۔ یہ 2 قسم کے صحابہ تھے۔ اب آپ غور کیجئے، دونوں عمل صحابہ سے مروی ہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو 3 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، کچھ صحابہ وہ ہیں جو 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے قائل تھے۔ اب دونوں قسم کے صحابہ کا جو عمل آیا وہ مختلف ہے، لہذا ہم نے غور کر کے دیکھا کہ اس میں کون سے صحابہ کے عمل کو، قول کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ سلام جو ہے یہ قاطع صلاۃ ہے، یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیز ہے، نماز کی حرمت کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور اس بات پر دونوں قسم کے صحابہ متفق ہیں کہ سلام کرتے ہی انسان نماز کے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سلام پر غور کیا کہ یہ قاطع صلاۃ ہے اور یہ بات صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے۔ یہ 2 قسم کے جو صحابہ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے۔ دوسری بات یہ کہ سلام قاطع نماز ہے، تو اگر درمیان میں سلام کیا جائے تو 3 رکعت باقی نہیں رہتی ہے، تو وطر کو 3 رکعت پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ درمیان میں سلام نہ ہو، لہذا ان صحابہ کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی جو درمیان میں سلام کے منکر ہیں۔ یہ ہم نے پوری اس کا خلاصہ عرض کر دیا۔ اب اس چیز کو صاحب کتاب کی عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، جو روایتیں آئی ہیں ان روایتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے، وقد روی فی ذلک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو کچھ مروی ہے اس کو یہاں پر بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے ما حدثنا یونس، یہ پہلی حدیث ہے۔ دیکھیے، ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه، پھر تحویل سند، وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا روح بن عبادۃ قال حدثنا مالک عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما ان یقوما للناس ب11 رکعۃ۔ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری ان دونوں کو حکم دیا کہ یہ حضرات ان یقوما للناس ب11 رکعۃ، کہ یہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فکان القارئ یقرأ بالمئین حتی یعتمد علی العصا من طول القیام، چنانچہ لوگوں کی یعنی قاری جو نماز پڑھاتے تھے وہ مراد ہیں یہاں پر۔ فکان القاری یقرأ بالمئین، قاری حضرات جو ہیں وہ 100 آیت والی 2 صورتیں پڑھتے تھے،
حتی یعتمد علی العصا من طول القیام، یہاں تک کہ طویل قیام کی وجہ سے عصا پر ٹیک لگاتا ہے ایک شخص۔ وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، اور ہم تقریباً فجر کے قریب قریب واپس لوٹتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک آئی، امام طحاوی کہتے ہیں فہذا یدل علی انہم کانوا یوترون بثلاث، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ اکرام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کیوں؟ لأنہ لا يجوز ان يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ينصرفون علیہ حتى يصلوه بشفع آخر، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے ہوں، بلکہ وہ دوسری 2 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا یحیی بن سلیمان الجعفی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن ابی ہلال عن ابن السباق عن المسور بن مخرمہ قال، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال دفنا ابا بکر لیلا، ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں دفن کیا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا انی لم اوتر، میں نے ابھی وطر نہیں پڑھے ہیں۔ فقام وصففنا وراءہ، چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور ہم ان کے پیچھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وصلی بنا 3 رکعات، تو حضرت عمر نے ہمیں 3 رکعت وطر پڑھائے۔ لم یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرا۔ اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، وطر کی تعداد 3 رکعت ہے اور سلام صرف 1 مرتبہ ہے۔ دوسری حدیث، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو خلدۃ قال سألت ابا العالیہ عن الوتر، ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے وطر کے بارے میں پوچھا، یہ تابعی ہے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او علمونا، یہ ان میں سے اصحاب محمد کہا انہوں نے، یا پھر یعنی علمنا اصحاب محمد کہا، یا پھر علمنو کہا، علموہا یعنی حضور کے صحابہ نے ہمیں سکھایا، یا پھر یہ کہا او علموہا انہوں نے ہمیں سکھایا۔ کیا سکھایا؟ ان الوتر مثل صلاۃ المغربی، کہ وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ غیر ان نقرأ فی الثالثۃ، مگر فرق یہ ہے کہ ہم وطر کی تیسری رکعت میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ فہذا وطر اللیل، تو یہ رات کا وطر ہے۔ وہذا وطر النہار، اور مغرب کی نماز جو ہے یہ دن کا وطر ہے، کیونکہ مغرب کی نماز میں 2 رکعتوں میں قرأت ہوتی ہے، وطر میں 3 رکعتوں میں ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بشر الرقی، یہ حدیث ہے۔ قال حدثنا شجاع عن سلیمان بن مہران عن مالک بن الحارث عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا الوتر ثلاث كوتر النہاری صلاۃ المغربی، یعنی وطر کی نماز 3 رکعت ہے۔ الوتر ثلاث، وطر کی نماز 3 رکعت ہے، كوتر النہار، دن کے وطر کی طرح، یعنی صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کی طرح۔ اور ایک حدیث دیکھیے، یہ ابن مسعود کی حدیث کی دوسری سند ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذیفہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن مالک بن الحارث فذكر مثله باسناد، مالک بن حارث نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کا متن نقل کیا ہے۔ آگے کی حدیث، حضرت انس کی حدیث، حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم عن حمید عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا الوتر 3 رکعات، وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ وکانا یوتر ب3 رکعات، اور خود حضرت انس بھی 3 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث میں حضرت انس کا فتویٰ بھی ہو گیا اور ان کا عمل بھی ہو گیا۔ حدثنا ابن مرزوق، حضرت انس کی حدیث کی دوسری سند، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت کہتے ہیں صلی بی انس الوتر، حضرت انس نے مجھے وطر کی نماز پڑھائی، انا عن یمینہ، میں ان کے داہنی جانب تھا، و ام ولدی خلفنا، اور ان کا ام ولد جو ہے ہمارے پیچھے تھا۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 3 رکعات، یعنی 3 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ حضرت دیکھیے 1 منٹ، یہ ہے ثابت کہتے ہیں صلی بی انس الوتر، مجھے حضرت انس نے وطر پڑھائی،
انا عن یمینی، میں ان کے دائیں جانب تھا، و ام ولدہ خلفنا، اور ان کی ام ولد جو ہے ہمارے پیچھے تھی. ثلاث رکعات، حضرت انس نے 3 رکعت پڑھائیں. ثم یسلم الا فی آخرہن، پھر آپ نے آخر میں سلام پھیرا. ظننت انہ یرید ان یعلمنی، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے مجھے سکھانا چاہا. یہ حضرت انس کی 1 2 3 سندوں کے ساتھ یہ حدیث یہاں نقل کر دی گئی. آگے دیکھیے. حدثنا ابو امیہ، یہ بھی کس کی ہے؟ معاذ. حدثنا ابو امیہ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن نافع والمقبری سمع معاذ القاریہ یسلم فی الرکعتین من الوتر. یہ ایک حدیث بیچ میں آئی کہ حضرت معاذ وہ وتروں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے. وتروں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے. یہاں پر ان روایتوں کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس سے 3 رکعتیں ثابت کی جائیں. اگرچہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیرنا، لیکن یہاں صرف 3 رکعتوں کی تعداد بتانا مقصود ہے، اس لیے اس پر ابھی کلام نہیں کیا جائے گا. آگے دیکھیے. حدثنا فہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنا اللیث عن عیاش بن عباس القطبانی عن عامر بن یحیی عن حنش الصنعانی قال كان معاذ یقرأ للناس فی رمضان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. فکان یوتر بواحدۃ، تو آپ 1 رکعت کے ساتھ وطر پڑھتے تھے. یفصل بینہا و بین الثنتین بالسلام، اور 1 رکعت اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل کرتے تھے. حتی یسمع من خلفہ تسلیمہ، یہاں تک کہ جو حضرات آپ کے پیچھے ہوتے وہ بھی آپ کے سلام کو سن لیتے. فلما توفی قام للناس زید بن ثابت فاوتر بثلاث، جب ان کا پردہ ہو گیا تو پھر لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری زید بن ثابت کی آ گئی. فاوتر بثلاث، تو آپ جو ہیں 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. لم یسلم، اور آپ سلام بھی نہیں پھیرتے تھے بیچ میں. حتی فرغ منہن، یہاں کے 3 رکعتوں سے فارغ ہو جاتے، یعنی تیسری رکعت پر سلام پھیرتے تھے. فقال له الناس، تو لوگوں نے ان سے کہا ارغبت عن سنت صاحبک، کیا آپ اپنے صاحب کے طریقے سے روگرداں ہو گئے، یعنی اپنے ساتھی سے مراد حضرت معاذ، یعنی کیا آپ اپنے ساتھی کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا نہیں. ولیکن ان سلمت انفض الناس، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، لیکن اگر میں سلام پھیرتا تو لوگ بکھر جاتے. ولیکن ان سلمت انفض الناس، اگر میں سلام پھیرتا بیچ میں تو لوگ بکھر جاتے. امام طحاوی ان تمام حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فہؤلاء جمیعا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا یوترون بثلاث، یہ تمام صحابہ کرام 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. فرق کیا ہے؟ فمنہم من کان یسلم فی الاثنتین، کچھ صحابہ 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، جیسے حضرت معاذ، اور حضرت معاذ کا ہی تذکرہ آیا یہاں. اور کچھ صحابہ تیسری رکعت پر سلام پھیرتے تھے. فمنہم من کان یسلم فی الاثنتین ومنہم من کان لا یسلم، تو کچھ وہ تھے جو 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، کچھ وہ ہیں جو نہیں پھیرتے تھے. لیکن ایک بات میں متفق تھے سب لوگ کہ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. فلما ثبت عنہم ان الوتر ثلاث، تو جب صحابہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وطر ان کے نزدیک 3 رکعت ہے، نظرنا فی حکم التسلیم بین الاثنتین منہن کیفہ، اب ہم نے یہ غور کیا کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم کیا ہے. 3 رکعت کا ثبوت صحابہ سے ہو گیا کہ صحابہ کرام 3 رکعت نماز پڑھتے تھے وطر کی. لیکن جو چیز ابھی تحقیق طلب ہے یا تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم کیا ہے. بعض صحابہ پھیرتے تھے، بعض صحابہ نہیں پھیرتے تھے، تو اس میں کس قول کو ترجیح دی جائے؟ جو صحابہ 2 رکعت پہ پھیرتے تھے ان کی بات کو ترجیح دی جائے، یا جو آخر میں سلام پھیرتے تھے ان کی بات کو ترجیح دی جائے؟ اس سلسلے میں فرماتے فرأینا التسلیم یقطع الصلاۃ، تو ہم نے غور کیا کہ سلام ایسی چیز ہے جو نماز کو توڑ دیتی ہے، نماز سے باہر آیا جاتا ہے. ویخرج المسلم بہ منہا، اور سلام کے ذریعے سلام پھیرنے والا نماز کے باہر آ جاتا ہے. حتی یکون فی غیر صلاۃ، حالانکہ وہ یہاں تک کہ وہ غیر صلاۃ کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی حرمت صلاۃ سے باہر آ جاتا ہے.
وقد رأينا ما أجمعوا عليه من الفرض لا ينبغي يفصل بعضه من بعض بسلام، اور ہم نے غور کیا اس بات پر بھی، کہاں گیا وَلَقَدْ رَأَيْنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، اور ہم نے دیکھا کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ فرض نماز کی رکعتوں کو، وقد رأینا، اور ہم نے دیکھا، ما اجمعوا علیہ، کہ اس بات پر ان کا اجماع ہے، من الفرض، کہ فرض نماز کی رکعتوں کو لا ينبغی یفصل بعضہ من بعض بسلام، کہ فرض نماز کی رکعتوں کو سلام کے ذریعے ایک دوسرے سے علیحدہ نہ کیا جائے، اس پر فقہا کا اجماع ہے اور صحابہ کا بھی اجماع ہے۔ فکان النظر علی ذلک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے، ان یکون کذلک الوتر، وتر کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، لا ينبغي ان يفصل بعضهم من بعض بسلام، کہ اس میں بھی سلام کے ذریعے ایک رکعت کو دوسری رکعت سے جدا کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب ہو گیا، یہاں تک کی گفتگو ہو چکی تھی، ہم نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا تھا۔ البتہ اب آگے کچھ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو ہم پڑھیں گے اور ان کے جوابات پڑھیں گے۔ پہلا سوال، فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عن غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یوتر بواحدۃ۔ سوال یہ ہے، یہ گویا کہ ان حضرات کی دلیلیں ہیں جو وتر کی نماز میں صرف ایک رکعت کے قائل ہیں، ان کی حدیثیں یہاں پیش کی جائیں گی اور ہمارے ائمہ کی طرف سے اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی اعتراض کرے اور کہے فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عن غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے، انہ کان یوتر بواحدۃ، کہ یہ حضرات وتر کی نماز ایک رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ فذکر، اب وہ اعتراض کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان کرے، جیسے ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا فلیح بن سلیمان الخزاعی قال حدثنا محمد بن المنکدر عن عبد الرحمن التیمی قال قلت، عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں، میں نے کہا، لا یغلبنی اللیلۃ علی المقام احد، یعنی رات میں کھڑے ہونے کے معاملے میں کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں تھا، یعنی رات میں قیام کے سلسلے میں مجھ پر کوئی غالب نہیں ہوگا۔ فقمت اصلی، لہذا میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ فوجدت حس رجل من خلفی فی ظہری، تو میں نے اپنے پیچھے کسی آدمی کو محسوس کیا، یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، کسی شخص کو محسوس کیا۔ فنظرت فاذا عثمان بن عفان، تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ فتنحیت لہ، تو میں ان کے لیے ہٹ گیا، فتقدم، وہ آگے بڑھ گئے، فاستفتح القرآن حتی ختم، اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ مکمل قرآن پڑھ لیا۔ ثم رکع وسجد، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا۔ فقلت اوہم الشیخ، تو میں نے کہا کہ شیخ کو وہم ہو گیا ہے۔ فلما صلی قلت، جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انما صلیت رکعۃ واحدہ، آپ نے وتر کی ایک ہی رکعت پڑھی۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، اجل کیوں نہیں، یہ وتری، یہ میرا وتر ہے، یعنی میں وتر کی نماز ایک ہی رکعت پڑھتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی نماز ایک رکعت پڑھتے تھے، لہٰذا وتر کی نماز ایک رکعت ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کا جواب سن لیجیے۔ اس کا جواب امام شافعی کہنا چاہیے، امام طحاوی نے یہ دیا کہ حضرت عثمان غنی، یعنی یہ ممکن ہے، قیل لہ قد یجوز ان یکون عثمان کان یفصل بین شفعہ و وترہ، یعنی یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 رکعت پہلے پڑھ لی تھیں، اس کے بعد مزید ایک رکعت پڑھنے کے لیے کچھ آگے بڑھے ہوں، لہٰذا حقیقت میں حضرت عثمان غنی نے 3 ہی رکعتیں پڑھی، اور حضرت عبد الرحمن تیمی جو راوی ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنے کا علم نہ ہو سکا، اور تیسری رکعت کے وقت میں انہیں محسوس ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہو سکتا ہے جس زمانے میں وتر کی 3 رکعت پر اجماع ہو چکا تھا،
اسی وجہ سے اجماع کے خلاف محسوس کرنے کی بنا پر حضرت عبد الرحمن تیمی نے حضرت عثمان پر نکیر فرمائی، لہذا آپ کا اس حدیث کے ذریعے اشکال پیدا کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ وطر کی نماز 1 رکعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو کتاب میں دیکھ لیجیے۔ قیل لہ، اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی اس عمل سے اعتراض کرتا ہے تو ہم جواباً کہتے ہیں قد یجوز، ممکن ہے ان یکون عثمان کان یفصل بین شفعہ و وطرہ، ممکن ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی 2 رکعت اور تیسری رکعت کے درمیان فصل کی ہو، یعنی پہلے 2 رکعت ان کے پیچھے کھڑے ہوں، آپ پڑھتے ہوں، لیکن ان کو یعنی عبد الرحمن تیمی کو تیسری رکعت میں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تو پھر تیسری رکعت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ فیکون قد صلی شفعہ قبل ذلک، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی 2 رکعتیں پہلے ہی پڑھ لی ہوں، ثم اوتر فی وقت ما رآہ عبد الرحمن، پھر تیسری رکعت اس وقت پڑھی جبکہ عبد الرحمن تیمی نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ وفی انکاری عبد الرحمن، دوسرا یعنی اس کا ایک دوسرا جواب، اور جب انہوں نے 1 رکعت ان کے خیال میں تو 1 ہی رکعت ہوئی، چونکہ 2 رکعت عثمان غنی نے جو پڑھی تھی وہ انہیں نظر ہی نہیں آئی، تو 1 ہی رکعت پڑھی، تو حضرت عبد الرحمن تیمی نے انکار بھی کیا اس بات پر۔ وفی انکاری عبد الرحمن فعل عثمان، اور عبد الرحمن نے حضرت عثمان غنی کے اوپر جو نکیر کی، یہ اس بات کی دلیل ہے علی ان العادۃ التی قد کان جرى علیہا قبل ذلک، تو حضرت عبد الرحمن تیمی نے جو اعتراض کیا، وہ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ گویا کہ اس وقت لوگوں کی عادت یہی تھی کہ وہ 3 رکعت پڑھتے تھے وتر، وعرفها علی غیر ما فعل عثمان، اور انہوں نے یعنی یہ ہو گیا، دیکھیے دلیل علی ان العادۃ التی قد کان جرى علیہا قبل ذلک، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس سے پہلے عادت جاری تھی اسی بات پر۔ وعرفها علی غیر ما فعل عثمان وعبد الرحمن فلہ صحبۃ فقد دخل بذلک هذا المعنى فی المعنى الاول، اور حضرت عبد الرحمن تیمی اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے خلاف پہچانتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن تیمی بھی صحابی ہیں، لہذا فقد دخل بذلک هذا المعنى فی المعنى الاول، اس سے یہ مفہوم پہلے مفہوم میں داخل ہو گیا۔ یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب آگے چلیے، دوسری حدیث، وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ مُحْتَجٌّ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ، اگر کوئی احتجاج کرنے والا اس سلسلے میں اس حدیث سے دلیل پکڑے جو حضرت سعد سے مروی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ فَإِنَّهُ قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، یہ دوسرا اعتراض ہے، دوسرا اشکال ہے، پھر اس کا جواب ہے۔ قد حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال شهد عندي من شئت من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان يوتر بواحدة، یہ سعید بن مسیب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کے خاندان کے چند بوڑھوں نے میرے سامنے گواہی دی، شہد عندی من شئت من آلی سعد بن ابی وقاص، یعنی سعد ابن ابی وقاص کے چند بزرگوں نے میرے سامنے یہ گواہی دی کہ ان سعد بن ابی وقاص، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ یہ سعید بن مسیب کے طریق سے سعد ابن ابی وقاص کا عمل یہاں نقل کیا گیا۔ اس کی دوسری سند، حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال حدثنا حسین عن مصعب بن سعد عن ابی، یہ مصعب بن سعد اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں، انہ کان یوتر بواحدۃ، کہ ان کے والد یعنی سعد ابن ابی وقاص جو ہیں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تیسری حدیث، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال امنا سعد بن ابی وقاص فی صلاة العشاء الآخرة، عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہماری امامت فرمائی، فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے، تنحى فی ناحیۃ المسجد فصلی رکعۃ،
تو مسجد کے ایک گوشے میں چلے گئے اور آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی. فاتبعتہ، میں ان کے پیچھے ہو گیا. فاخذتہ بیدی، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا. فقلت لہ، اور ان سے عرض کیا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، ما هذه الرکعہ، یہ ایک رکعت کیا ہے؟ فقال وتر انام علیہ، تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ یہ وتر ہیں، یہ پڑھ کر میں سونا چاہتا ہوں. قال عمرو، عمر کہتے ہیں، یعنی عمر بن مرہ، وہ کہتے ہیں راوی، فذکرت ذلک لمصعب بن سعد، تو میں نے یہ بات مصعب بن سعد کے سامنے بیان کی جو سعد بن وقاص کے بیٹے ہیں. فقال، تو انہوں نے بھی کہا، کانا یؤتر برکعۃ، یعنی میرے والد ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، یعنی سعدن، تو کانا کا جو فاعل ہے اصل سعد ہے، یعنی میرے والد سعد بن ابی وقاص ایک رکعت وطر پڑھتے تھے. تو 3 سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں پر حضرت سعد بن وقاص کا عمل نقل کیا. تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک رکعت وطر پڑھتے تھے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ حضرت سعد نے ایک رکعت سے پہلے وطر کا شفع یعنی 2 رکعت پڑھ لیا، جیسا کہ حضرت عثمان کے عمل سے پیچھے ثابت ہو چکا ہے. اختصار نے اس کا جواب دے دیا. قیل لہ، اس سے کہا جائے گا جواباً، قد یجوز ان یکون سعد فعل فی ذلک ما احتملہ ما فعلہ عثمان فیما ذکرنا قبلہ، یعنی کہا جائے گا کہ ممکن ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پہلے ہی 2 رکعت پڑھ لی ہوں، جو جواب حضرت عثمان غنی کی حدیث میں دیا گیا. قیل لہ قد یجوز ان یکون سعد فعل فی ذلک، ممکن ہے کہ حضرت سعد نے اس سلسلے میں وہی کیا ہو محتملہ ما فعلہ عثمان فیما ذکرنا قبلہ، جس چیز کا احتمال حضرت عثمان غنی کے فعل میں تھا جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے دعا پہلے پڑھ لی ہوں اور راوی نے جو ہے آپ کو بعد میں دیکھا. فإن قال قائل، اب یہاں سے ایک مزید اشکال ہے. اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ سعد کے فعل کو، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے فعل کو حضرت عثمان غنی کے فعل کی تعویل میں داخل کرنا درست نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر بن مرہ کی روایت میں صاف طور پر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی نے عشاء سے فراغت کے بعد مسجد کے کنارے میں تنہا مسجد کے کنارے میں جا کر صرف 1 رکعت نماز پڑھی، اور اس سے پہلے شفع کا 2 رکعت پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں. لہذا یہی بات مسلم ہوگی کہ ایک ہی رکعت وطر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ادا فرمائے. قیل لہ، تو اگر کوئی ایسا اعتراض کرے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ حضرت عمر بن مرہ کی روایت میں جو الفاظ آئے ہیں فلما انصرف تنحى فی ناحیۃ المسجد فصلی رکعتن، سے مراد یہی ہے کہ حضرت سعد نماز سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں منتقل ہو گئے تھے اور وہاں سے وطر کا شفع پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں آ کر 1 رکعت پڑھی. اس کے علاوہ داؤد بن ابی ہند ان عامر کے طریق سے یہ ثابت ہے کہ سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر کے خاندان کے لوگ وطر کی 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے. اب یہ روایت اگر سامنے رکھیں گے کہ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر کے خاندان کے لوگ وطر کی 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ حضرات 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. البتہ 2 رکعت پہ سلام کے ذریعے فصل کیا کرتے تھے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ حضرات 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. لہٰذا اس حدیث میں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے کمرے میں منتقل ہوئے، وہاں آپ نے شفع پڑھا، اس کے بعد مسجد میں آ کر 1 رکعت ادا کی. دیکھیے، فإن قال قائل، اگر کوئی یہ اعتراض کرے پلٹ کر، فی حدیثی عمر بن مرہ ما يدل علی خلاف ذلک، یعنی عمر بن مرہ کی حدیث میں وہ چیز ہے جو اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے. یعنی اس میں وہ جواب نہیں دیا جا سکتا جو عثمان غنی کی حدیث میں دیا گیا، کیونکہ یہاں پر صاف ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر مسجد کے کونے میں چلے گئے اور آپ نے صرف 1 رکعت پڑھی. کیوں؟ لأنہ قال، کیونکہ خود عمر بن مرہ کہتے ہیں صلی بنا فلما انصرف تنحى فصلى رکعۃ،
کہ ہمیں نماز پڑھا دیے اس کے بعد پھرے تو صرف ایک رکعت پڑھے، قیل لہ، تو اس کے جواب میں کہا جائے قد یجوز ان یکون ذلک الانصراف هو الانصراف الی منزله، کہ یہاں پر فلما انصرفا کے جو الفاظ آئے کہ پھر آپ پھرے، تو اس انصراف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے کمرے اپنے گھر کی طرف چلے گئے ہوں. وقد صلی قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته، وقد صلی قبل ذلك بعد انصرافه، اور مسجد سے جانے کے بعد یہ ایک رکعت پڑھنے سے پہلے گھر میں ہی انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی ہوں، پھر مسجد میں سامنے آ کر 1 رکعت پڑھی ہو، اس طریقے سے 3 رکعت ہو گئی ہوں، یہ بھی ممکن ہے. یہ جواب تھا. بہرکیف یہ حدیث یہاں مکمل ہو گئی. اب ایک اور روایت ہے یہاں پر، جس روایت سے اس چیز کا ثبوت بھی ملتا ہے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص 3 رکعت ہی وتر پڑھتے تھے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ دوسری روایت ہے. دیکھیے، وقد حدثنا ابو معاویہ اور ابو امیہ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال كان آل سعد و آل عبد اللہ بن عمر، یعنی سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر کے خاندان کے لوگ یسلمون فی الرکعتین من الوتر، وطر کی 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے. ویوترون برکعت رکعت، اور تیسری رکعت کے ساتھ وطر کرتے تھے، یعنی تیسری رکعت اس میں ملاتے، اس کو علیحدہ پڑھتے تھے. ویوترو برکعت رکعت، اور ایک رکعت کو علیحدہ پڑھتے تھے. تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے 3 رکعت نماز پڑھتے تھے. فقط بین الشعبی فی هذا الحدیث، اب یہ جو روایت ابھی ہم نے ذکر کی، یہ عامر شعبی یعنی داود بن ابی ہند عن عامر، یہ عامر شعبی ہیں. فقط بین الشعبی فی هذا الحدیث مذہب آل سعد فی الوتر، اس حدیث میں شعبی نے آل سعد کا مذہب وطر میں بیان کر دیا کہ وطر میں سعد ابن ابی وقاص کے خاندان کے لوگ کیسی رکعتیں پڑھتے تھے. تو وطر کیسا پڑھتے تھے، یہ مذہب امام شعبی نے یہاں بیان کر دیا. وہ مذہب کیا ہے؟ وَهُمُ الْمُقْتَدُونَ بِسَعْدِ الْمُتَّبِعُونَ لِفِعْلِ، اور ظاہر سی بات ہے ان کے خاندان کے لوگ حضرت سعد کی ہی پیروی کرتے تھے اور انہی کی اقتدا کرتے تھے. وَأَنَّ وِتْرَهُمُ الَّذِي كَانَ رَكَعَةً رَكَعَةً إِنَّمَا هُوَ وِتْرٌ بَعْدَ صَلَاةٍ قَدْ فَصَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِالتَّسْلِيمِ، اور ان کا وہ وطر جو ایک ایک رکعت تھا، وہ وطر تھا جو ان کی اس نماز کے بعد تھا جس کو انہوں نے ایک سلام کے ذریعے جدا کر دیا. فقد عاد ذلك الى قول الذين ذهبوا الى ان الوتر ثلاث، لہذا اس حدیث کا بھی وہی معنی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے کہا ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے. تو جو حضرات اس بات کے قائل ہیں، اس حدیث کا بھی وہی معنی نکلتا ہے. آگے اسی کی اور تائید، یعنی سعد ابن ابی وقاص سے جو آپ نے حدیث نقل کی کہ انہوں نے 1 رکعت وطر پڑھی، تو ہم نے جواب کیا دیا کہ پہلے وہ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، بعد میں 1 رکعت پڑھی. اور اس کی تائید کیسے کی؟ امام شعبی کی روایت سے، کہ امام شعبی نے یہ بیان کیا کہ آل سعد جو ہیں 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے خاندان کے لوگ حضرت اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کی پیروی کرتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو وطر تھا وہ دراصل 3 رکعت ہی تھے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیرتے. اس کی اور تائید امام طحاوی نے یہاں پر ایک اور حدیث نقل کی. وحدثنا بکار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد عن ابراہیم ان ابن مسعود آبا ذلك علی سعد. یہاں پر ایک روایت بیان کر رہے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اس فعل کو معیوب قرار دیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب دیکھیے ابن مسعود کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے تفقہ کے لحاظ سے صحابہ اکرام کے درمیان وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. تو سعد ابن ابی وقاص سے 3 رکعت وطر تو ثابت ہو گئے، لیکن دوسری چیز اور ثابت ہو گئی ساتھ ساتھ، وہ یہ کہ آل سعد جو ہیں 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے. تو مطلب کیا ہے؟ اپنے والد کی پیروی میں ایسا کرتے تھے وہ لوگ. تو اس کا مطلب سعد ابن ابی وقاص بھی 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ان کے فعل پر انکار کیا، یعنی یہ حضرات سلام کے ذریعے فصل کرتے تھے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے اس کام پر جرح کرتے تھے. حالانکہ حضرت سعد
حضرت ابن مسعود سے علم و فضل کے اعتبار سے جو ہے تفقہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پر ابن مسعود کا کوئی مقابلہ نہیں. اور اگر اس طریقے سے اگر دیکھا جائے امام طحاوی کی عبارت کو اگر غور کیا جائے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی سعد ابن ابی وقاص علم و فضل میں جو ہے حضرت ابن مسعود سے آگے تھے، اس کے باوجود ابن مسعود ان پر نکیر کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابن مسعود کے نزدیک حضرت سعد کے اس فعل کے خلاف روایت ثابت ہوگی، ورنہ حضرت ابن مسعود اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے حضرت سعد پر نکیر نہ فرماتے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سعد کا جو کام ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے خلاف، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرنا. اور فعل صحابی، جب قول صحابی اور فعل رسول کے خلاف ہو تو فعل جو ہے یعنی صحابی کے فعل کو مسترد کیا جائے گا اور قول رسول پر عمل کیا جائے گا. دیکھیے امام طحاوی نے اس پوری عبارت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر انکار کرتے تھے. ان پر؟ حضرت سعد پر. فرماتے ہیں فمحال عندنا ان یکون عبد اللہ آبا ذالک علی سعد ما نبلی سعد وحلمہ. اور یہ بات ناممکن ہے ہمارے نزدیک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سعد کے اوپر عیب لگائیں، یعنی اس بارے میں انکار کریں، حالانکہ ما نبل سعد وعلمہ کہ ابن مسعود سعد ابن ابی وقاص کے علم و فضل سے باخبر تھے. الا لمعنی، تو یہ عیب ان کے کام پر جرح کرنا اس وجہ سے تھا الا لمعنی قد ثبت عنده، جو چیز ابن مسعود کے نزدیک ثابت تھی، وہو اولا من فعلی، اور وہ ثابت حدیث ہوگی، اور حدیث ظاہر سی بات ہے صحابی کے فعل سے اولا ہے. ولو کان ابن مسعود انما خالفه برأیہ، اور اگر حضرت ابن مسعود حضرت سعد کی مخالفت کرتے اپنی رائے کی بنیاد پر، لما کان رأیہ اولا من رأی سعد، تو ابن مسعود کی رائے یہ سعد ابن ابی وقاص کی رائے سے اولا نہیں تھی. ولما عاب ذلك على سعد، لیکن جب حضرت سعد کے خلاف آپ نے یہ جرح کی، اذا کان ما اخذ ذلك منہ هو الرأی، تو ابن مسعود نے اپنے رائے سے ان کی مخالفت اگر کرتے تو پھر ان کی رائے سعد ابن ابی وقاص کی رائے سے بہتر نہیں ہوتی، بلکہ ابن مسعود نے ان کے فعل کے خلاف جو کچھ جانا وہ محض ان کی رائے نہیں تھی. ولما عاب ذلك على سعد اذا كان ما اخذ ذلك منه هو الرأي ولكن الذي علمه ابن مسعود، لیکن ابن مسعود نے مما خالف فعل سعد، حضرت سعد کے کام کے خلاف جو کچھ جانا یہ ان کی رائے نہیں تھی. فی ذلک هو غیر الرأی، یہ ان کی رائے کے علاوہ کوئی دوسری چیز تھی. وہ چیز کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی روایت ابن مسعود کے نزدیک ثابت ہوگی جس سے یہ واضح ہوتا ہوگا کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے. یہ بات وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا، ایک یہ غالباً آخری اعتراض ہے، اس کے بعد کچھ روایتیں ہیں اور امام طحاوی کا کچھ کلام ہے. وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ، یہ آخری اشکال ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، پہلے ہم اس کو خلاصہ پیش کر دیتے ہیں. اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء، فضالہ بن عبید اور معاذ بن جبل، یہ تمام حضرات مسجد نبوی کے ستونوں کے سامنے جا کر صرف ایک رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز میں جا کر شریک ہو جاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت ہے. یہ سوال ہو گیا. اس کا جواب سن لیجیے. جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تمام حضرات اپنے گھروں میں مختلف شفعوں کے ساتھ نوافل پڑھ چکے ہوں، ان میں سے 2 رکعت کے ساتھ مسجد میں آ کر مزید 1 رکعت پڑھ کر وتر میں شامل کر دیتے تھے. اور ان کا یہ طریقہ کار اگرچہ خلاف اصول ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ یہ لوگ بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. اس عبارت کو دیکھ لیجیے. وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا، اور اگر اس سلسلے میں اس حدیث سے احتجاج کیا جائے جو ہم سے بما حدثنا فہد، جو ہم سے فہد نے بیان کی ہے. اب آگے پوری روایت پڑھ لیتے ہیں. قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله قال رأيت أبا الدرداء.
ابو عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الدرداء کو، فضالہ بن عبید کو، وہ معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کو دیکھا، یدخلون المسجد، یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، والناس فی صلاۃ الغداء، اور لوگ فجر کی نماز میں ہیں، فیتنحون الی بعض السواری، اور یہ حضرات ایک ایک ستون کے پیچھے چلے جاتے ہیں، فیوتر کل واحد منہم برکعت، اور ان میں سے ہر شخص ایک رکعت کے ساتھ وطر پڑھتا ہے، ثم یدخلون مع الناس فی الصلاۃ، پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں صحابہ اکرام ایک ایک رکعت وطر پڑھتے تھے۔ قیل لہ، اس سے جواباً کہا جائے گا، فقد یجوز، ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ان یکون ذلک کان منہم بعد ما کانوا صلوا فی بیوتہم اشفاعا کثیرا، کہ ان حضرات نے اس سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں دو دو رکعت کے ساتھ متعدد رکعات پڑھی ہوں، فکان ذلک الذی صلوا فی بیوتہم هو الشفاع، تو جو رکعتیں انہوں نے دو دو اپنے گھروں میں پڑھی وہ شفاع تھیں، وما صلوا فی المسجد هو الوتر، اور جو کچھ انہوں نے مسجد میں پڑھا وہ وطر یعنی طاق تھی، فیعود ذلک ایضا الی ان الوتر ثلاث، تو اس حدیث کا بھی وہی مطلب نکلتا ہے کہ وطر کی نماز یہ 3 رکعتیں ہیں۔ اچھا، وقد حدثنا ربیع المؤذن، آگے فرماتے ہیں، دیکھیے، قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابي قال اثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينه بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم الا في آخرهن، یہاں سے ابن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ میں فقہاء کرام کے قول کو ثابت رکھا۔ اثبت عمر بن عبدالعزیز الوتر بالمدینہ بقول الفقہاء ثلاثا، یعنی وطر کے معاملے میں فقہاء کرام کے قول کو ثابت رکھا کہ وطر 3 رکعتیں ہیں، لا یسلم فی آخرہن، اور ان کے آخر میں سلام پھیرا جائے، مطلب یہ ہے کہ یہ آخری دلیل کہہ لیجئے کہ فقہائے سبع، جو 7 بڑے فقہائے مدینہ ہیں، جن میں مثلاً حضرت علقمہ ہیں، سعید بن جبیر ہیں، جابر بن زیاد ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، مکحول ہیں، یہ سب حضرات درمیان میں سلام کے بغیر 3 رکعت وطر کے قائل ہیں، اور یہ حضرات مدینہ منورہ کے اعلیٰ درجے کے فقہا اور دنیا اسلام کے چوٹی کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان سب حضرات نے درمیان میں سلام کے بغیر 3 رکعت وطر کے ثبوت پر اجماع کر لیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے عمر بن عبدالعزیز جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے فقہائے سبع، ان 7 فقہا کی اتباع کرتے ہوئے بغیر سلام کے 3 رکعت نماز وطر کا اعلان کرایا، اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی نماز یہ 3 ہی رکعت ہے، اور بیچ میں سلام نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ اخیر میں ایک ہی سلام ہے۔ اس کے علاوہ سعید بن مسیب کی ایک روایت یہاں ذکر کی ہے، وہ بھی 3 رکعت وطر کی تائید پیش کرتی ہے، ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابو العوام محمد بن عبد اللہ بن عبد الجبار المرادی قال حدثنا خالد بن نزار الایلی قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابی عن السبعۃ، یعنی عبد الرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے، اور وہ 7 فقہائے مدینہ سے، سعید بن المسیب یہ فقہائے مدینہ، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید، اور عبید اللہ بن عبداللہ، سلیمان بن یسار، فی مشیخۃ سواہم اہلی فقہ و صلاح و فضل، یعنی یہ 7 مشائخ جن کے نام یہاں ذکر کیے گئے، سلیمان بن یسار علم و فضل والی ایک جماعت کی موجودگی میں بیان کرتے ہیں، وربما اختلفوا فی الشیء، اور بعض اوقات ان میں اختلاف بھی ہوتا تھا، فأخذ بقول اکثرہم و افضلہم رأیا، تو ان میں اکثر جو ہے
افضل کا قول لیا جاتا تھا، جو افضل ہوتے. فکان مما وعیت عنہم علی هذه الصفة ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فی آخرہن. یعنی یہ تمام حضرات کے بارے میں آپ نے دیکھا. اس سند کو پھر سے پڑھیے جو سعید بن مسیب کی ہے. حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن السبعۃ، یعنی عبد الرحمن بن زناد اپنے والد سے، اور وہ یعنی ان کے والد 7 مشائخ سے، جن میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد اور خارجہ، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید اور عبداللہ اور سلیمان بن یسار سے فی مشیخۃ سواہم اہل فقہ و صلاح و فضل، علم و فضل والی ایک جماعت کی موجودگی میں بیان کرتے ہیں. ابو الزناد کہتے ہیں کہ بعض اوقات و ربما اختلفوا فی الشیء، کہ بعض اوقات ان میں اختلاف ہو جاتا تھا. فاخذ بقول اکثرہم و افضلہم رأیا، تو اس اختلاف کی صورت میں ان میں اکثر افضل کا قول لیا جاتا تھا. فکان مما وعیت عنہم علی هذه الصفة، تو اس طریقے کے مطابق جو کچھ میں نے ان سے یاد کیا تو وہ یہی تھا، ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فی آخرہن، کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے اور صرف آخر میں سلام پھیرا جائے گا. فہذا من ذکرنا من فقہاء المدینۃ وعلمائہم قد اجمعوا، بس یہ جو کچھ ہم نے فقہاء مدینہ اور علماء سے ذکر کیا، قد اجمعوا ان الوتر ثلاث، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ وتر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے. لا يسلم الا فی آخرہن، اور آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا. وتابعہم علی ذلک عمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز نے اس سلسلے میں ان علماء کی موافقت کی، ان کی پیروی کی. ولم ينکر ذلک منکر سواہم، اور ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. وقد علم سعید بن المسیب ما کان من وتر سعد فافتى بغیرہ ورآہ اولی منہ، اور اس کے علاوہ سعید بن مسیب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے وطروں کے بارے میں جانا لیکن اس کے غیر کے ساتھ فتویٰ دیا. فافتى بغیری، یعنی خود سعید بن مسیب سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نقل یہ کر رہے ہیں کہ 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، لیکن فتویٰ اس کے علاوہ دیتے تھے. وقد افتى عروۃ بن الزبیر بذلک ایضا، اور اسی طریقے سے حضرت عروہ بن زبیر بھی اسی کے ساتھ فتویٰ دیا انہوں نے بھی 3 رکعت. وقد روى عنہ الزہری وابنہ ہشام فی الوتر ما قد تقدمت روایتنا لہ فی هذا الباب، اور ان سے حضرت زہری اور ان کے بیٹے ہشام نے وطروں کے بارے میں وہ بات بیان کی جو ہم نے اس سے پہلے اس باب میں بیان کیا ہے. فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه، بس ہمارے نزدیک بات یہی ہے اور اس کی مخالفت مناسب نہیں ہے. لما قد شہد له من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہماری اس بات کی تائید پر گواہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ثم فعل اصحابہ، پھر حضور کے صحابہ کا فعل، و اقوال اکثرہم من بعد، اور اکثر صحابہ اکرام کے اقوال. ثم اتفق علیہ تابعوہم، پھر اس کے بعد ان کے متبعین نے اسی پر اتفاق کیا کہ وتر کی نماز یہ 3 رکعت ہے اور درمیان میں سلام نہیں پھیرنا ہے. صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ آج 7 نشستوں کے بعد وطر کا باب یہ مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو باب رہیں گا ہمارا باب القراءۃ فی رکعتی الفجر، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا. صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.